اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈڈ لاٹ والا، لال کوٹہ کرشنا نگر، دلی۔ جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اور جن کا مطمع نظر ہوتا ہے، آج ان کے مضامین کا سیاسی اور سماجی اور مسلم مسائل پر جو مضامین ہیں ان کے اجرا کی صورت میں یہاں پر ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، اور یہ کافی ضخیم کتاب ہے۔ کتاب میں نے دیکھی ہے تو اس میں تھوڑا سا مجھے ایک کمی ہے، یہ کام یہ تو نہیں کر سکتے تھے، یہ کوئی دوسرا کر سکتا تھا کہ ایک موضوع کے مضامین ایک ساتھ ہوں، دوسرے کے ساتھ ہوں، تیسرے کے ساتھ ہو، پڑھنے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس طرح کی میں مبارکباد دیتا ہوں اسلم صاحب کو اور ڈاکٹر سید احمد خان صاحب کو اور پروفیسر اختر الواسع صاحب کو، جو اپنی بیماری کے باوجود ان سے محبت اور آپ کی جو کوششیں ہیں وہ عوام الناس کے لیے یکساں ہیں، سب کے لیے کارآمد ہوں، اور جو بن سکا زندگی میں آپ نے کیا، لوگوں کو فیض پہنچایا۔ تو انہی کی نشاندہی پر ہمارے بزرگ سرپرست رہے ہیں، آل انڈیا یونین طبی کانگریس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر اے واصفی صاحب سے ہیں، جو اخلاص کے پیک رہا اور ہمارے دور پر تشریف لے آئے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کیونکہ اس کتاب کے شاعر شان جو ہے صدارت اگر قدم شریف اور خلاصہ ہو جائے گی، بہت بڑا کام ہو جائے گا ہمارا۔ آپ تشریف لے آئے ہیں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اس درمیان اردو کی ایک بڑی قداور شخصیت جناب کے ایل گوپی نارنگ صادق آ سکتے تھے۔ بہرحال آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے اس بزم کا حصہ بنے، ہمارے حوصلہ افزائی کی آپ نے، شکریہ آپ کا بھی۔ اب میں میرا تمہید عالی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب کو میں جلال الدین اسلم صاحب کو کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے، شکریہ۔ اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام غالب اکیڈمی میں معروف اردو صحافی جلال الدین اسلم کی کتاب نقد و نظر کا اجرا جانی مانی شخصیات کے ہاتھوں کیا گیا۔ کارکرم کی صدارت پدم شری پروفیسر اختر الواسع نے کی اور اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے صدر ڈاکٹر سید احمد خان نے بطور مہمان خصوصی اس کارکرم میں شرکت کی، جبکہ ایک کے ایل نارنگ ساقی، سینئر صحافی سہیل انجم، معروف شاعر ایم لیکھک معصوم مراد آبادی، ڈاکٹر عقیل احمد، عارف اقبال وغیرہ بطور مہمان شامل ہوئے۔ دیکھیں نیوز ورلڈ فار یو کی یہ بڑے خصوصی ادب و پیشکش۔ احترام کے ساتھ صدارتی کلمات کے لیے جلال الدین اسلم صاحب کو اس بات کے لیے جو انہوں نے یہ کتاب لکھی، یہ کام بہت ضروری ہے۔ وہ جس بہار کے ہیں اور جس کہ انہوں نے حق گوئی اور حق پرستی جو ہے اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑا ہے، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہے ہیں۔ اچھے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں تحقیقات نہیں کرتا ہے، معاف کیجیے۔ ان کے اندر بھی یہ اچھائی ہے، اس کو میں نہیں سمجھتا، بہرحال میں اس بات کا قائل ہوں کہ وہ اپنی اچھائی کے ذریعے برے لوگوں کو بھی بہتر جگہ پہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں لکھی ہیں۔ اس کے اندر ہمارے دوست معصوم مراد آبادی نے بجا طور پہ کہا، اور انہیں کہنے کا حق تھا یہ بات کہ اس کتاب کی کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے، اس طور پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس سے اور ہمیں جلال الدین اسلم صاحب سے یہ امید کرنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے اور کام کرتے رہیں گے، کہ انہوں نے اتنی ضرورت کے ساتھ یہ کتاب لکھی، چھپوائی، اور اس کو ایک بنیادی طور پہ اب اس پہ جب تبصرے آئیں گے صحیح معنوں میں
اور माफ कीजिएगा उर्दू को नहीं, मैं समझता हूँ ये किताब बहुत अहमियत की हामिल है और एक ऐसे शख्स के कलम का नतीजा है कि जिस आदमी ने ज़िंदगी पूरी ज़बान व अदब की खिदमत में गुजार दी, बहैसियत खत्तात के भी, बहैसियत सहाफ़ी के भी, बहैसियत इंसान के भी। मैं समझता हूँ उनका जो ताल्लुक़ रहा है जिन लोगों से रहा है वो गैर मामूली है। वो चाहे अबुल लैस इस्लाही साहब हो, चाहे वो महफूजुर रहमान साहब हों, इशरत अली सिद्दीकी हों, चाहे गोपी चंद नारायण हों, चाहे बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो चिरागी साहब हों, इसके अलावा दूसरे लोग भी इस तरह से अगर आप देखेंगे, सैयद अहमद साहब हों, सैयद अहमद साहब का शुक्रिया ख़ास तौर पर अदा करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को नुमाया करते थे और ये बड़ी बात है, इसके लिए हमें मुबारकबाद करना शुक्रिया। आज बहुत ही बुजुर्ग सीनियर सहाफ़ी जलालुद्दीन असलम साहब की किताब तस्नीफ जो थी नक़द व नज़र, उन्होंने मुसलमानों के हालात पर बहुत सी बातों को लेकर के इस किताब को मुरतब लिखा और जो आने वाली नस्लों को और मौजूदा लोगों के लिए मशाल राह है उसका आज रस्म अजरा हुआ और पद्मश्री प्रोफेसर अब्दुल वासे ने की सदारत में विमोचन कार्यक्रम आयोजित हुआ। क्या कहना चाहेंगे, लोगों से किस तरह की अपील है, क्योंकि उर्दू लोगों क्यों को अपील ये करेंगे कि वो उर्दू पढ़ें। उर्दू जो है ये गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा सरमाया है। अगर हमने उसकी हिफाजत नहीं की तो हम एक बड़ी अच्छी ज़बान से महरूम हो जाएंगे। इजरा हुआ है? बहुत बेहतर है। सबसे बड़ी बात ऐसी किताब है जो तनकीदी होते हैं या कायदीन और रहनुमाओं की कोताहियों और कमजोरियों पर अगर तनकीद की जाती है, ये इस लिहाज से काबिल गौर बात है कि ये किताब जो है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए मफीद साबित होती पढ़ें, दोनों तबके के पढ़ने वाले को भी और उन कायदीन पर जिनकी तनकीद की गई है, निशानदेही की जा रही है, उनकी कोताहियों वगैरह जो उन लोगों को पढ़ना चाहिए। शुक्रिया। जलालुद्दीन असलम साहब बहुत ही सीनियर बल्कि बुजुर्ग सहाफ़ी हैं और दिल्ली में इनका कोई सानी नहीं है, कम से कम खट्टाती में और मजमून नगारी में भी ये बहुत आला पाए के मजमून नगार हैं और इन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ में सरफ़ कर दी। न सिर्फ ज़िंदगी सरफ़ कर दी बल्कि सरमाया भी सरफ़ किया है। मैं इस किताब के पेशात पर, उसके इजरा पर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।